بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک مرتبہ پھر دی انٹیلیجنٹ برینز کو اس شو میں آپ کا میزبان بابر جدون آپ کے ساتھ۔ ابتدا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، تکالیف کو دور فرما دے، ان کو حل فرما دے اور ہم سب کی توانائیاں اپنے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اپنے وطن پاکستان اس ملک کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی بلندی اور ترقی میں ہمارا کہیں نہ کہیں کوئی کردار موجود رہے اور یاد رہیں۔ دوبارہ سے آپ نے جو کوئز کمپٹیشن ہمارا آپ کو پتہ ہے روزانہ اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ اس میں سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پوری کراچی سے مختلف اسکولز سلیکٹ کر کے روزانہ 4 ٹیمیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جو کہ بڑی تیاری کر کے، بڑی محنت کر کے آپ کے سامنے بچے آتے ہیں، اور ان کے اساتذہ، ان کے پرنسپلز ان کو محنت کر کے یہاں پر لاتے ہیں اور بچے کوئز کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی کراچی سے 4 ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں جو کہ سلیکٹ ہو کر یہاں پر آئی ہیں اور وہ اس مقابلے میں حصہ لیں گی۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جو شخصیات اور واقعات گزرے ہیں انہی کے حوالے سے اس کوئز کمپٹیشن میں جو ہے وہ سوالات جوابات رکھے گئے ہیں، انہی شخصیات کو مد نظر رکھا گیا جو جن کا یوم شہادت یا یوم پیدائش رمضان سے ہے، اور انہی واقعات کو رکھا گیا ہے جو کہ رمضان میں رونما پیش ہوئے فتح مکہ غزوہ بدر جیسے۔ تو اس حوالے سے دی انٹیلیجنٹ برینز ایک بہت بہترین کوشش لے کر چلا ہوا ہے کہ ایک عرصے سے اس کی یہ کوشش ہے کہ نیشنل اور اسلامک ہیروز کو بچوں میں اس کی آگہی کو پیدا کیا جائے اور اپنے اصل اسلاف سے بچوں کی نشاندہی کرائی جائے، اپنے اصل ہیروز سے بچوں کو ملوایا جائے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتا کر سمجھا کر کہ ان کا ماضی بڑا شاندار اور تابناک ہے، اسی کو انہوں نے فالو کر کے اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے کر چلنا ہے، جو کہ انشاءاللہ ان کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ تو دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو شروع کرنے سے پہلے میں باقاعدہ اس کے ابتدا سے پہلے میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے پاس اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب وقاص خلیل صاحب۔ بہت بہت شکریہ وقاص خلیل صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا اور یہاں پر آنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوگی، گپ شپ ہوگی اس حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو دیگر میرے معزز مہمان یہاں پر تشریف فرمائیں، جن میں سے آپ کو پتہ ہے دی انٹیلیجنٹ برینز کے ساتھ اس وقت پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول اپنے اسکولز پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کے پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ کیماڑی کے اس وقت جنرل سیکرٹری جناب سجاد خان صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کو میں اکثر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت یہ جج کے فرائض بھی دیں گے اور ہمارے مہمان بھی ہیں۔ دوسرے ہمارے مہمان اور جج کے فرائض دینے کے لیے یہاں جناب سر وقار صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کا جو ہے یہ سائٹ ٹاؤن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کے۔ اور اس پروگرام میں میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے میرے معاون اور بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جناب ابو بکر صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو کہ بڑی کوشش اور کرتے ہیں اس پروگرام میں ہر طرح سے بچوں کی اور مہمانوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی۔ بہت شکریہ ابو بکر صاحب، آپ بڑی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ تو اب باقاعدہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں، میں اپنی مہمان ٹیموں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے میرے پاس جو اسکول یہاں پر موجود ہے ان کا بیٹا آپ اپنے مائک میں جلدی سے اسکول کا نام بتا دیں، زور سے بتائیں گے آپ۔ لرنرز مونٹیسری اسکول، لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول کہاں ہے بیٹا یہ لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول؟ ٹاؤن میں، اورنگی ٹاؤن، ماشاءاللہ بہت بہترین ادارہ اپنے علاقے کا۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں۔ اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال، کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ گارڈن ویسٹ۔ اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال گارڈن ویسٹ میں، بہت بہترین ادارہ آپ کا۔ جی بیٹا آپ کے اپنے ادارے کا نام بتائیں۔ الفا اسکولنگ سسٹم، الفا اسکولنگ سسٹم کہاں ہے بیٹا یہ؟ نارتھ کراچی۔ نارتھ کراچی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تعلیم اچھے طریقے سے دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ ماڈرن سائنس اسکول اینڈ کالج، ماڈرن سائنس اسکول اینڈ کالج کہاں سے بیٹا یہ؟ لانڈی میں۔ لانڈی سے، ماشاءاللہ بڑی دور سے یہ الگ الگ کراچی کے کونوں سے ٹیمیں آتی ہیں، سلیکٹ ہو کر آتی ہیں اور بڑی تیاری کر کے۔ بیٹا بیسٹ آف لک، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ تیاری اچھی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، ٹینشن تو نہیں، ایزی ہو کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور آپ کے اسکولز نے ماشاءاللہ یقین کریں آپ کے لیے اتنا بڑا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، اپنے اسکول کو ایک بار تھینکس کرنے کے لیے، اپنے اسکول کے لیے اپریسیشن کے لیے کلیپنگس کریں کہ انہوں نے آپ کو اتنے اچھے پلیٹ فارم پر یہاں پر لے کر آئے۔ میں ابو بکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی یہ سوالات کے جو لفافے ہیں یہ بچوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی انویلپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہ رہے کہ کس کو کون سے سوالات دیں، اس کی اپنی لک ہے۔ اور ہم اب جو ہے باقاعدہ پروگرام کی آغاز کی طرف، یعنی کوئز کمپٹیشن کے آغاز کی طرف بڑھیں گے۔ ابو بکر صاحب جلدی سے یہ انویلپ بھی دے دیں اور ان پاس سے جو چیزیں ہیں وہ ساری آپ کلیکٹ کر لیں تاکہ ہم باقاعدہ پروگرام کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ جلدی سے تھوڑا سا اس مرحلے کو
مکمل کریں. جی بیٹا آپ بتائیں کیسی ہے تیاری آپ کی, کیا نام ہے آپ کے اسکول کا, آپ مائک اٹھائیں. My school name Little Learners آپ اپنا Model. نام بتائیں. ابو My بکر name یہ is مجھے envelope بھی دے Shahsawar. دیں. My father name is Shah Khalid. زور سے بتائیں گے آپ اپنا نام, اور مائک اس میں اسکرین میں دیکھ کر بتائیں, کیمرہ میں دیکھ کر بتائیں زور سے. My name is Shahsawar. Shah My Sawar. father name is Shah Khalid. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ سمیر امجد. سمیر امجد. ریڈی ہیں آپ لوگ کمپٹیشن کے لیے, تیار ہیں؟ کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, ایزی ہے. جواب زور سے دینا ہے, مائک میں تیز دینا ہے, ٹھیک ہے بیٹا. پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے, باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اپنے بچوں کو ضرور یہ پروگرام دکھائیں, خود بیٹھ کر یہ پروگرام ضرور دیکھیں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے, یہ پروگرام بہت زیادہ نالج ہے اس کے اندر, اور ایسی نالج ہے کہ جو کہ اس وقت میرے اور آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو پہلا سوال میں اپنے پہلی ٹیم کی طرف لے کر چلتا ہوں. لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول, یہ ماشاءاللہ بہت ایک اچھا اسکول ہے اور بڑی محنت کرتے ہیں ان کے پرنسپل. کیا نام ہے آپ کے پرنسپل کا بیٹا؟ Sir Muhammad Ayub Khan. سر محمد ایوب خان. بہت ہی پیارے انسان ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے لیے قرآن نے کیا سزا تجویز کی تھی؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی تو جو دشمنوں نے جو لگائی تھی مسائل پیدا کرنے کے لیے, تو قرآن نے ان کے لیے کیا سزا تجویز کی؟ دنیا میں ان کے اوپر نالت اور آخرت میں عذاب عظیم. بہت زبردست, زبردست جی. دنیا میں ان پر لعنت کی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم دیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ پتہ ہے اسلام اپنے عروج پر تھا, نبی علیہ السلام کی محنتیں کمال کو تھیں, تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جیسی عظیم ایک فوج اور عظیم ایک دوست اور سپاہی اور ساتھی نبی علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے. قافلہ بڑھتا جا رہا تھا, منافقین کو پسند نہ تھا, تو وہ مختلف طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر ایک تہمت اور الزام لگایا گیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ پیاری زوجہ تھیں, اور آپ علیہ السلام کو بڑی محبت اور شفقت ہوا کرتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر. تو ان پر ایک الزام لگایا تھا منافقین نے, کفار نے. اس الزام کا رد قرآن پاک نے, اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا سورہ نور کی آیت میں کہ پاک مردوں کے لیے یعنی نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا, پاک عورتیں ہیں یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا. جواب بالکل درست ہے کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت اور آخرت میں بھی عذاب عظیم جو نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تھی. بیٹا بہت زبردست, شاباش. دوسرا سوال آپ کی طرف بیٹا آ رہا ہے, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کب ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں غزوہ بدر کی واپسی پر فرمایا. بعض غزوہ احد کے بعد کہتے ہیں, بعض غزوہ احد کے بعد بھی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح, اور بعض کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا. بہترین جواب, بہت اچھا جواب دیا انہوں نے بچوں نے, ان کی حوصلہ افزائی کریں. بہت پیاری زبردست طریقے سے تیاری کر کے آئے ہیں. یہ نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ بڑا عظیم اور بڑا اسلام میں کے اندر اس نکاح کی بڑی اہمیت ہے کہ اسی نکاح سے چل کر آگے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ جو آل بیت کا ذکر آتا ہے وہ حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جو آگے بڑھی ہے, تو وہ آل بیت کا جو سلسلہ نبی علیہ السلام کا, تو اس نکاح کی بڑی اسلام میں بڑی اہمیت, اور یہ جوڑی بڑی قیمتی اور بڑی پیاری جوڑی ہے عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تیسرا سوال بیٹا آپ کا, دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. دونوں جواب آپ کے درست ہونے پر آپ کے 10 + 10 20 مارکس آپ کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تیسرا سوال, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی احادیث نبی علیہ السلام سے روایت فرمائی؟ 586. 586. زبردست جی, زبردست, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. 586 احادیث ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی علیہ السلام سے مروی, کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے, نبی علیہ السلام کی خصوصی تربیت میں رہا کرتے تھے, تو نبی علیہ السلام سے جو باتیں پتہ چلتی تھیں, معلوم ہوتی تھیں, وہ امت تک پہنچائیں. یہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ وہ باتیں آج ہم تک پہنچیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امت پر احسان ہے کہ وہ باتیں نبی علیہ السلام نے جو فرمائیں منو ان وہ ہم تک پہنچائی گئیں. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اس مخلوق پر, اس امت پر, اس قوم پر, خصوصاً اس وقت جو ہم موجود ہیں, بڑا احسان ہے کہ فتنوں سے بچے ہوئے ہیں, کہ صحابہ نے ایک بہترین دین جو نبی علیہ السلام سے لیا وہ ہم تک پہنچایا. بہت زبردست, بہت اچھے طریقے سے بچوں نے جو ہے وہ تیاری کی ہے, جوابات دے رہے ہیں. چوتھا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب ابو جہل کا سر قلم کیا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے, تو یہ کہا کہ یہ اللہ کے دشمن کا سر ہے, نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے رکھا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا جب ابو جہل کا سر قلم کر کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے رکھا؟ وہ فرمایا کہ یہ
اللہ کے دشمن کا سر ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی ھذا اعزاز الاسلام و اہلہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی. کیا بات ہے جی، بہت پیارا، بہت اچھے ماشاءاللہ، زبردست. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اہل اسلام کو، اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی. اس وقت اہل اسلام کون تھے؟ اس وقت کون موجود تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام کے صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ صحابہ، یہ اور ہمارے جتنے جید اکابرین ہیں، عشرہ مبشرہ، اور یہ سارے صحابہ اس وقت موجود تھے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی. تو یہ جواب آپ کا بالکل درست ہوا. پانچواں سوال، کیونکہ جو پروگرام ہمارا ہے وہ نیشنل اور اسلامک ہیروز پر ہے، تو اسلامک ہیروز کے حوالے سے اسلامک ایشوز کے بارے میں آپ سے سوالات ہوئے. اب اگلا سوال میں آپ سے نیشنل ایشوز پر کروں گا، ٹھیک ہے؟ نیشنل ہیروز کے بارے میں، کیونکہ ہمارے نیشنل ہیروز کا بھی ہم پر بہت بڑا ایک احسان ہے کہ پاکستان آج اتنے آب و تاب اور شان کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں ہمارے نیشنل ہیروز کا بہت بڑا کردار ہے. میجر شبیر شریف نشان حیدر کی شہادت پاکستان انڈیا کی کون سی جنگ میں ہوئی تھی؟ 1971. زبردست جی، 1971 میں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. میجر شبیر شریف نشان حیدر، ان کو نشان حیدر ملا تھا. انہوں نے بڑی جانبازی سے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی. اپنے گھر والوں کا، بچوں کا نہ سوچا، بلکہ اپنے وطن کی حرمت اور عزت کا سوچتے ہوئے بے دریغ لڑتے گئے اور اپنی جان قربان کر دی. اور پاکستان انڈیا کی جو 1971 کی جنگ تھی، اس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. بہت زبردست بیٹا، 5 کے 5 جوابات آپ کے بالکل درست قرار پائے ہیں. ہم ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. آپ مجھے سٹارٹ کہہ دیجئے گا، سٹاپ کہہ دیں. چلیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ ابو طالب. جواب غلط. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب وفات پائی؟ بچپن میں. درست. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج؟ جی بیٹا، آپ نے 3 جوابات میں سے ایک جواب دیا اور ایک جواب آپ کا غلط ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی +5 اور -5. جو پاس ہوا اس کے تو ہم نمبر نہیں کاٹیں گے. جو ایک جواب آپ نے درست دیا اس کے آپ کو +5 ملے، اور ایک جواب آپ نے غلط دیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام پوچھا تھا میں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے غلطی. اب کیا نام تھا؟ تو اس وقت بیٹا آپ نے جلدی میں، یہ 15 سیکنڈ کا ہم نے ریپڈ فائر کیا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کی ایکٹیونیس ہمیں پتہ چلے. جی اگلی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی ٹیم کی طرف ابو بکر کائنڈلی آپ آئیں بیٹا، یہ جلدی سے لے لیں اور ان کو دوسرا انویلپ مجھے لا کے دیں. اگلی ٹیم کون سی بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حذیفہ. محمد حذیفہ. حذیفہ کون سے اسکول سے ہیں آپ؟ اقرا اکیڈمی روزۃ الاطفال. اقرا اکیڈمی. کیا نام ہے آپ کے پرنسپل کا؟ قاری محمد عاشق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ ام ہانی فہیم. ام ہانی. ریڈی ہیں بیٹا آپ؟ جی. بالکل تیار ہیں؟ سوالات کا سلسلہ شروع کریں. جی بالکل ایزی ہو کر جواب دینا آپ نے، ٹھیک ہے؟ ٹینشن نہیں لینی ہے. رحلت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کس ام المومنین کی گود میں تھا؟ ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات، کیا بات، کیا بات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں نبی علیہ السلام کا سر تھا. جب آخری وقت آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھے. تمام بیگمات سے اجازت لے کر کے وہ دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارنا چاہ رہے تھے. آپ علیہ السلام کو بڑی محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، اپنی زوجہ، اپنی بیوی سے. تو وہاں پر جب آخری وقت تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، سر مبارک تھا. اور وہ کیا وقت ہوگا اور کیا ساعتیں ہوں گی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اور کون کون سی فضیلتیں ہم دیکھیں اور جانیں. بہت بہتر جناب، بہت اچھا اپنے جواب دیا. دوسرا سوال آپ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ ان کے نام بتائیں. 4 صاحبزادیاں تھیں. 4 صاحبزادیاں تھیں، بالکل ٹھیک ہے. ان کے نام بتا دیں. حضرت فاطمہ زہرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی، درست جواب ہے. اچھا، یہ اگلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. بالکل جواب درست ہے جی. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس بڑی اعلیٰ، بڑی اونچی ہے، بڑا مرتبہ بڑا اونچا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام، ہمارے لیے قابل عزت، ہمارے محترم. نبی علیہ السلام کا ہر صحابی نبی جنتی
जन्नती। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ ऐसा मुकाबला आ जाता है कहीं तो हमारा अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़िक़ अक़ीदा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ऊँची है, लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक बहुत बड़ा और ऊँचा मकाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुआविया को उठाया जाएगा तो नूर की चादर अता की जाएगी। जब अपने दोबारा से उठाया जाएगा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क़यामत के रोज़ तो नूर की चादर अता की जाएगी। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बहुत ज़्यादा अहादीस हैं। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा दर्जा है इस्लाम में, बड़ा मकाम है, लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान उनसे ऊँची है। तो अगले सवाल की तरफ मैं बेटा बढ़ता हूँ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि सुलह हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया था? सुलह हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी जब की थी कुरैश मक्का ने तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या ऐलान फरमाया था? सोच के तसल्ली से जवाब दें। ख़त्म कर दिया। नहीं, पूरा जवाब दें, ख़त्म तो नहीं कर दिया। सुलह हदैबिया की खिलाफ वर्जी में ख़त्म कर दिया। नहीं, ये जवाब तो आपका गलत हुआ। ये इसका जवाब ये है कि 3 शराइत का ऐलान फरमाया था। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 शराइत का ऐलान फरमाया था जब उन्होंने खिलाफ वर्जी की। एक ये कि बनी खुज़ा के लोगों को खून बहा अदा कर दे, क्योंकि बनी खुज़ा के लोगों को बनु बकर के लोगों ने कत्ल किया, शहीद किया था, तो कहा कि कत्ल किया था तो कहा कि उनको दे दें, खून बहा दे दें, या बनु बकर के लोगों को उनके तर्ज अमल पर सज़ा दें, या फिर ऐलान कर दें कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म हो गया। ये 3 शराइत आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, मुआहदा ख़त्म नहीं फरमाया था। अगला सवाल बेटा, आपके 4 जवाबात में से एक जवाब गलत है, 3 जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है आपने। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हवालदार लालक जान पाकिस्तान और भारत की किस जंग में शहीद हुए? हमारे नेशनल हीरो हैं। नेशनल इश्यूज़ पर आपसे एक सवाल होता है हमेशा कि हवालदार लालक जान, ये भी निशान हैदर हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत की किस जंग में शहीद हुए? ये कब हुई थी ये जंग? हवालदार लालक, जोर से सोच के। ये सवाल तो मैंने रिपीट भी किया है क्योंकि हमने अपने बाज़ हीरोज़ की कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बार बार आपके सामने। जी बेटा, 1971 में। नहीं बेटा, आपका जवाब ये भी गलत हुआ। 1999 की कारगिल वॉर के अंदर हवालदार लालक जान जो है वो शहीद हुए। कुछ सवालात हम जानबूझकर बार बार रिपीट भी करते हैं कि ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके इल्म में आ जाए। ये यहाँ पर एक मैं 2 सवालात, 2 टीमों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। आपने अच्छे जवाब दिए, अच्छा मुकाबला किया। अब मैं रैपिड फायर से पहले इनकी ब्रेक ले लें। इनका रैपिड फायर है तो पहले रैपिड फायर कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ब्रेक की तरफ जाते हैं। बेटा तैयार हैं आप? रेडी हैं सर? सिंध पर हमले के वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी? पास हो गया। ग़ज़वा बदर में क्या हुजूर? जवाब दो बेटा, आपने इतना टाइम ज़ाया कर दिया। मैंने आपको पहले कहा था अगर रैपिड फायर में जवाब ना आए तो पास कर दें, ठीक है? मैं दो बहरहाल इंशाल्लाह फिर इसको आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। 2 टीमें जो हैं अपने जवाबात के मरहले से गुजर चुकी। बहुत अच्छा मुकाबला किया टीमों ने। बच्चे बड़ी तैयारी करके आते हैं। कुछ ऐसी जगहों पे आके बच्चे घबरा भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन असल मकसद इनकी आगाही में इजाफा करना है। फिर इंशाल्लाह इनको दोबारा मौके मिलेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपके पास बहुत जल्द वापस आते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर मुनक़ता किया था। 2 टीमें जवाबात के मरहले से गुजर चुकी हैं। अबू बकर आए बेटा, ये लें और ये अपने पास रखें, और 3rd टीम का जो सवालनामा मुझे दें। बेटा आप लोग रेडी हैं? अपना तारुफ कराएं। क्या नाम है आपके स्कूल का? आपका नाम क्या है? अशना ज़हरा। जोर से बेटा। अशना ज़हरा। अशना ज़हरा, माशाल्लाह। आपका नाम क्या बेटा? रिजवाना हुसैन। रिजवाना हुसैन। क्या आपके स्कूल का नाम, आपके प्रिंसिपल साहब का नाम क्या है? प्रिंसिपल कुरतुलैन। मैम कुरतुलैन आपकी प्रिंसिपल है, माशाल्लाह। हमने सुन बहुत मेहनत करती हैं आप लोगों के साथ, बड़ी कोशिश है उनकी। तो कैसी तैयारी है अभी आपकी बेटा? ईजी है, रिलैक्सड है? अच्छा, ऊंची आवाज़ में आपने जवाब देना है, बिल्कुल ईजी, ठीक है? घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके। और बेटियां बड़ी बहादुर होती हैं, हमेशा ये जहन में रखें, ठीक है? आपने बड़े अच्छे तरीके से जवाब देना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस उम्मुल मोमिनीन के घर पर उतरा करती थी? हज़रत उम्मे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। पूरा जवाब सही तरह दें, सही तरह जवाब दें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर आप अलैहिस्सलाम पर वही उतरा करती थी। वो घर कितना मुक़द्दस था, कितना मोहतरम था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वो हुजरा जिसमें आप भी आज भी नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, उस घर में नबी अलैहिस्सलाम पर वही उतरा करती थी। अल्लाह के यहाँ भी उस घर की, उस हुजरे की इतनी अहमियत और मकाम था। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने।
دوسرا جواب سوال بیٹا آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش کیا ہے؟ 15 رمضان المبارک 3 ہجری اور مدینہ منورہ میں ہوا. بہترین، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، زبردست. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے. رمضان المبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی عظیم شخصیت اللہ پاک نے یہاں پر ان کو پیدا فرمایا، اور 15 رمضان کو ان کا یوم پیدائش ہے. یہ تمام بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات ہمیں ہونے چاہیے، نہ کہ اوروں کی زندگی کے بارے میں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت اور شغف رکھا کرتے تھے. بیٹا بالکل درست جواب ہے. اگلا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہیں؟ 47 کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ تقریباً 24 یا 25 سال. 24 یا 25 سال. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 10 رمضان کو، یہ بھی ہم سب نے یاد رکھنا ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ، اور سب سے زیادہ ایک عقد میں جو رہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں. 24 سے 25 سال تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں. آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا. بہت اچھے بیٹا. تیسرا سوال آپ کے پاس ہے، چوتھا سوال، تینوں سوال آپ کے درست ہیں. چوتھا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے ہونے والی صاحبزادیوں میں سے 3 کے نام بتائیں. ام حسن رضی اللہ عنہ، ام جعفر رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ. بہت اعلیٰ جی، زبردست. کلیپنگ ذرا زوردار ہونی چاہیے، جاندار کلیپنگ ہونی چاہیے. پتہ تو چلے کہ بھائی آڈینس اتنی بہترین بیٹھی ہوئی ہے، اپنی ٹیمز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. پتہ تو چلے آپ انجوائے کر رہے ہیں، نہیں پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں. پتہ چلے، کیسے پتہ چلے گا آپ پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں؟ ذرا پتہ چلے کیمرہ میں جو یہ زبردست، بہت اچھا، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اچھا بیٹا اگلا سوال آپ کا نیشنل ایشوز سے متعلق ہے. چاروں جوابات آپ نے بہت اچھے دیے، بہت اچھا کھیل رہے ہیں آپ لوگ، ویری ویل ڈن. اگلا سوال آخری آپ سے ہے جی نیشنل ایشوز پر کہ قرارداد پاکستان کب اور کہاں منظور ہوئی. بڑا آسان سوال ہے لیکن یہ جاننا بڑا ضروری ہے. قرارداد پاکستان کب اور کہاں منظور ہوئی؟ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور. بہت اعلیٰ جی، زبردست، بہت اعلیٰ، زبردست، بہت اچھے بیٹا. پانچوں کے پانچوں جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے. اگلا آپ کا ریپڈ فائر ہے. ریپڈ فائر کے لیے سر مجھے یس کریں گے. آپ ریڈی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے والوں کو کیا سزا ملی؟ حضرت قذف کی سزا ملی، کوڑے لگائے گئے. کوڑے لگائے گا، درست. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام حسن کس نے رکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درست. صحیح. حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذبح کیا تھا؟ دمبا. دمبا، درست. تینوں جوابات آپ کے درست ہیں بیٹا، بہت اچھا. ان کے لیے بہت اچھا کھیلا آپ نے. آپ کے سارے جوابات ماشاءاللہ درست ہیں. ریپڈ فائر میں 3 سوالات آپ سے ہوئے، تینوں کے جوابات آپ نے درست دیے، اور 5 کے 5 جوابات آپ کے درست ہیں. بہت اچھی تیاری آپ کی. بھائی ایسے بچوں کو دیکھ کر بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تربیت کرنے کی بات ہے جی. یہ میرے بچے، یہ میری نسل بڑی قیمتی نسل ہے، بڑی پیاری قوم ہے. اسے اچھے راستے پر، صحیح راستے پر، صحیح سمت پر گامزن کرنا ہے. ہم سب کی کوشش اس پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اعلیٰ انداز میں کریں. ابو بکر پلیز آئیں، اگلے ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. کلیپنگ کریں بیٹا. اگلی ٹیم کی طرف جاتے ہیں. جی آپ کا نام بیٹا؟ اسامہ. اسامہ. زور سے بتائیں. اسامہ کیمرہ میں دیکھیں اور وہاں بتائیں. اسامہ. اسامہ آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ ماڈرن سائنس اسکول. کیا نام ہے آپ کے پرنسپل سر کا؟ سر ایاز اکبر. سر ایاز اکبر، ماشاءاللہ بہت بڑے بہترین ایجوکیشنسٹ ہیں. دوسرے آپ اپنے دوست کو دیں. آپ کا نام بیٹا؟ ادریس. ادریس. ادریس تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اچھی تیاری کر کے آئے ماشاءاللہ، بہت اچھے. لانڈی سے تشریف لائیں، بڑی دور سے آپ کی ٹیم. روزانہ ہمارے پاس ہر ڈسٹرکٹ سے ایک ٹیم آتی ہے، تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی تھوڑی سی ہو جائے تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ رحلت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کس نے پیش فرمائی؟ جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو مسواک کی جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی، تو کس نے مسواک پیش کی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ جی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مومنوں کی ماں. یہ محبت کے واقعے، یہ نبی علیہ السلام سے تعلق کے کیا کیا واقعات. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑے مقام حاصل ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ محبوب ترین زوجہ تھیں. ساری زوجہ سے آپ علیہ السلام کا ایک بڑا
اپنا ایک بہت ہی پیارا رشتہ اور تعلق تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک الگ قسم کی محبت تھی اور حضرت عائشہ آخر وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور آج بھی نبی علیہ السلام انہی کے حجرے میں آرام فرما ہے. بہترین بیٹا, ایک سوال آپ کا درست ہوا. دوسرا سوال آپ سے یہ بیٹا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولاد ہوئی, ان کا نام بتا دیں. 3 صاحبزادے 2 صاحبزادیاں. بہت اعلیٰ, ان کے نام بتا دیں. حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ, زبردست زبردست زبردست. تو 3 صاحبزادے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت محسن. اب یہ میں ناظرین آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ آپ اس انفارمیشن سے کس حد تک واقف تھے کہ ہمیں آج تک صرف زیادہ تر یہی پتہ ہے کہ 2 صاحبزادے تھے. اب تیسرے صاحبزادے بھی تھے حضرت محسن, جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا, اور 2 صاحبزادیاں تھیں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے بیٹا آپ کا. تیسرا سوال آپ کی طرف بیٹا آ رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے قائل تھے. دوبارہ سن لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے قائل تھے. ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کچھ باتوں کا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان شاید کوئی ایسا کانفلکٹ تھا جو چلتا رہا ایک عرصے تک. کچھ ایک حد تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ بھی ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ چہارم تھے. تو کسی ایک نقطے پر, کسی ایک پوائنٹ پر جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ تو کسی میں بھی ایک تھوڑا سا اختلاف کسی بات پر ہو سکتا ہے وقتی طور پہ, تو وہ ایک اختلاف ہوا ان میں وقتی طور پہ آپس میں, جس کو بعد میں تسلیم کرتے ہوئے اس پہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات طے پا گئے اور وہ آپس میں بہت زیادہ شیر و شکر رہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بیعت کی اور دونوں بڑے بہترین انداز میں مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جہاں ضرورت پڑتی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شانے بشانہ ان کے ساتھ موجود رہتے تھے. تو اس حوالے سے ایک بات, کیونکہ ہم اس کا ایک یہ عنوان بھی ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ صحابہ کی آپس میں بہت محبت تھی, کہیں کوئی اختلاف نہ تھا. اگر وقتی طور پر کسی بات پر اختلاف بحیثیت انسان آیا بھی تو وہ اتنی عظیم المرتبت شخصیات تھیں کہ انہوں نے ان مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے حل کیا اور اپنی امت پر آگے اس اختلاف کو نہ بڑھنے دیا. تو اس اختلافات کی بات کو ختم کرنے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب کے قائل تھے کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, کیا علی کی شان کے, اور کیا فرماتے تھے مجھے بتا دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل مانتے اور جملے اوصاف میں قائل و مناقب کے قائم. جواب میں درست مانتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سے افضل مانتے تھے. حضرت معاویہ خود فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھ سے افضل ہیں اور ان کی افضلیت کے قائل تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی اور ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ تھے اور جملہ و صاف وہ فضائل و مناقب کے قائل تھے. جواب درست ہو ان کا, بہترین کلیپنگ بیٹا ان کے لیے, بہت اچھا جی. چوتھا سوال بیٹا آپ سے کہ غزوہ بدر کا جو مارکہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس ارادے سے نکلے تھے؟ کفار کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے. کفار کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے. جواب درست ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً جو ہے وہ کسی جنگ کی تیاری کے ساتھ یہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. ایک تجارتی قافلے کی کوئی خبر تھی, اس حوالے سے وہ گئے تھے. تو پھر جب قریش کو پتہ لگا تو وہ حملہ کرنے آ گئے اور پھر ایک غزوہ بدر کا معرکہ رونما ہوا جس میں اللہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح دی اور وہاں سے مسلمانوں کی فتوحات کا آغاز ہوا. بیٹا آپ کا چاروں جوابات بالکل درست ہیں. پانچواں سوال آپ کی طرف نیشنل ایشوز پر آ رہا ہے بیٹا کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے اور کس بہادر صحابی سے منسوب ہے؟ نشان حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. درست جواب ہے جی. پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے منسوب ہے. چاروں ٹیموں کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹیموں کا مقابلہ بڑا سخت, بہت اچھی تیاری کے ساتھ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. تیار ہے بیٹا آپ؟ جی سر. واقعہ افق کس سن میں پیش آیا؟ شعبان 5 ہجری. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کنیت کس نے عطا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. درست. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا سر تن سے جدا کیا. درست. نشان حیدر کے برابر ایک اور فوجی اعزاز بتائیں وہ کون سا ہے؟ ہلال کشمیر. درست. درست ہے جی, بالکل ان کے 4 جوابات درست ہوئے.
ان کے چاروں جوابات درست ہوئے، 500 سوالات وہ جو ان سے پوچھے گئے ان کے جواب بھی انہوں نے درست دیے۔ میں یہاں پر گزارش کروں گا ابوبکر صاحب سے کہ وہ اس بار بریک وہ آپ سے لیں گے، اور چھوٹی سی بریک لیں۔ ابوبکر آپ کیسے بریک لیں گے؟ جائیں کیمرہ کی طرف، کہیں جائیے گا مت، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر ویلکم بیک۔ پروگرام دی انٹیلیجنٹ برینز کو اس شو میں آپ کا میزبان بابر جدون آپ کے ساتھ حاضر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی چاروں ٹیمز نے اس وقت مقابلہ کر لیا ہے، ججز رزلٹ مرتب کر رہے ہیں۔ جب تک ہم روزانہ کا ایک سلسلہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس سیگمنٹ میں یہ نیا ایک سیگمنٹ پیش کرتا ہوں جس میں میں آپ کے سامنے یہ ایک رحما و بینہم کے حوالے سے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آپس میں کیسی محبت تھی، کیا تعلق تھا، اس حوالے سے ایک واقعہ روزانہ آپ کے سامنے میں پیش کیا کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے کا رحما و بینہم یعنی آپس میں صحابہ شیر و شکر تھے اور بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو اس عنوان میں ہم نے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے کچھ تذکرے اٹھائے ہیں۔ بہت بھری پڑی ہے تاریخ اور کتابیں جس میں صحابہ نے بڑی عظمت اور اہمیت دی اہل بیت کو۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور تو صحابہ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، بڑے پریشان، بڑے غمگین اور بڑے اداس، بعض تو اپنے حواس باختہ ہو گئے۔ تو کچھ اتنے صدمے میں تھے کہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر قوم کو سنبھالا، اور پھر اس میں انہی واقعات کے تسلسل میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہمیشہ، تو وہ بہت زیادہ غمگین تھے۔ تو جیسے ہی مدینہ سے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا جو ہے مدینہ چھوڑ دیا کہ ان کا دل نہیں لگتا تھا کہ جہاں جہاں جاتے تھے نبی علیہ السلام کی یاد ستاتی تھی، تو مدینہ سے چلے گئے کہ میں کس طرح سے اب اس شہر میں رہوں گا جب آپ علیہ السلام موجود نہیں ہیں۔ جب وہ مدینہ سے چلے گئے اور کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ واپس آئے تو لوگوں نے فرمائش کی، کیونکہ وہ مؤذن رسول تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، اذان نبی علیہ السلام کے دور میں بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے اور بڑی ایک پرسوز اذان ہوا کرتی تھی۔ جب بلال رضی اللہ عنہ بہت عرصے بعد مدینہ واپس آئے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ بلال وہی اذان ایک مرتبہ پھر دیں، کیونکہ وہ صحابہ نبی علیہ السلام سے محبت ہی بڑی کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام سے منسوب ہر چیز سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ تو جب بلال رضی اللہ عنہ واپس آیا تو فرمایا، صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ ایک مرتبہ پھر ویسی اذان دیں، تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں جب اذان دیا کرتا تھا تو میرا محبوب میرے سامنے ہوا کرتا تھا اور میرے جذبات اور میرا انداز کچھ اور ہوتا تھا، مجھ سے نہیں دی جائے گی، تو میں اسی وجہ سے تو مدینہ چھوڑ گیا کہ مجھ سے یہاں برداشت نہیں ہو رہا، رہا نہیں جا رہا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کسی کی بات نہیں مان رہے تھے تو سب کو پتہ تھا کہ جب اپنے نبی سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں تو نبی کے گھر والوں سے ان کی عقیدت بڑی اعلیٰ ہوگی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ باقی تو کسی کی نہ مانیں گے لیکن آپ کی نہ ٹالیں گے، آپ کی بالکل نہ ٹالیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جو ہے فرمائش نہیں بلکہ حکم فرما دیں، تو آپ کی بات کو تو حکم لے لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اذان کی ایک درخواست رکھی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ حکم ٹال نہیں سکتے تھے اور پھر جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رکھتے ہوئے اور اپنے دل کو بڑا کنٹرول اور قابو میں لاتے ہوئے اور جا کر پھر جب اذان شروع کی اور وہ اذان بلالی جب اذان لوگوں نے سنی تو پورے مدینہ میں ایک رقت طاری ہو گئی اور نبی علیہ السلام کا دور سب کو یاد آ گیا، لوگ روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مکمل ہونے تک ایک عجیب قسم کا سما اور کیفیت تھی۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ صحابہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھے اہل بیت سے محبت میں، اہل بیت سے تعلق میں، اور حسین رضی اللہ عنہ کی فرمائش کو نہ ٹال سکے اور اذان دی اور ایک نیا ماحول مرتب کیا۔ تو یہاں سے یہ طے ہوا کہ صحابہ کے نزدیک اہل بیت کا بڑا مقام تھا اور انہی صحابہ نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، جزو ایمان ہیں۔ یہ یہاں پر ایک واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا اور صحابہ کی تاریخ بڑی پڑی ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کی۔ میں اب اپنے اگلے پروگرام کی سیگمنٹ کی طرف میں اپنے معزز مہمان کی طرف آتا ہوں۔ معزز مہمان یہاں پر جناب وقاص خلیل صاحب تشریف فرمائے، دی انٹیلیجنٹ برینز سے سر آپ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں، بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں۔ سر دی انٹیلیجنٹ برینز وقاص یہ بڑے بہترین انداز سے کام کر رہا ہے اور ایک عرصے سے کام کر رہا ہے نیشنل اسلامک ہیروز کے اوپر، تو کہاں پہنچے آپ؟ اتنے عرصے سے ایک محنت اور کوشش کا تسلسل جاری ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کیا کامیابی حاصل کر سکے، آگے کے کیا عزائم ہیں، تھوڑا اس بارے میں بتائیں دی انٹیلیجنٹ برینز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خدا کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا مقصد بہت واضح اور بہت عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ
قوم کے ان طلباء کو اس قوم کے حقیقی جو اسٹارز ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں اور قرون اولیٰ کے وہ مقدس نفوذ ہیں کہ جن کے کردار کی گواہی اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب دیتی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا آیات ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں، صحابہ اکرام وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے کردار کا ریفرنس قرآن کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہے، اور وہ اسٹارز اس قوم کے حقیقی اسٹارز ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت اور فلاح پا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی تاریخ، ان کا کردار وہ ایسا روز روشن کی طرح آیا ہیں ان کے کردار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے پاکستانی افواج کے وہ نڈر بہادر سپوت جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے ہمیں اور آپ کو ایک وقار دیا، اس ملک کو آزاد فضاؤں کا تحفہ دیا، ان کے کردار سے اپنے طلباء کو اور مستقبل کے معماروں کو روشناس کرانے کا جو یہ ایک ہمارا کاروان اور سفر ہے یہ بہت عظیم ہے۔ کس حد تک ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں کہاں تک آپ پہنچ گئے، اور ابھی آگے کے عزائم تھوڑا سا، کیونکہ ہمیں پتہ لگے کہ نیشنل اسلامک ہیروز کی آگاہی تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے دے رہے ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک آپ اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں یا ابھی آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ کافی حد تک ہم اس سفر میں ہم نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں، اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، جس میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی شہر کے اندر گزشتہ 7 سالوں سے ایک مسلسل ہماری جہد مسلسل ہے، جس میں ہم نے کراچی آرٹ کونسل سمیت بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم پر کراچی کے سینکڑوں متعدد اسکول کے طلباء کو مواقع فراہم کیے، مختلف عنوانات میں ان کے درمیان اسپیچز کمپٹیشن، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کروایا ہے۔ بہت اچھے، سر کے لیے کلیپنگ کریں، ماشاءاللہ دین تعلیم بریلینس بہت بہترین انداز میں کام کر رہا ہے۔ میں اب اپنے معزز جج صاحبان اور معزز مہمانوں کی طرف آتا ہوں کہ سر سجاد خان صاحب، سر بہت بہت شکریہ، ویلکم سر۔ آپ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول ڈسٹرکٹ کیماڑی کے جنرل سیکرٹری ہیں سر، کیا دیکھ رہے ہیں پیس کس انداز میں بچوں کے لیے کام کر رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج اس پروگرام میں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جس طریقے سے بچوں نے جس کانفیڈنس کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے، یقین جانے کہ قابل تعریف ہے ان کے لیے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جس انداز سے بچے، آپ یہ ہم سمجھ لیں کہ یہ اسٹیج ہے، سمجھ لیں، اور یہاں آ کر بولنا بہت مشکل کام ہے، اور کیمرے کے سامنے اسپیشلی آ کر یہ بات چیت کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن دلی طور پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ٹیچرز کو، ان کے پرنسپلز کو، اور اسپیشلی جو ہماری انٹیلیجنٹ برین جس طرح کام کر رہی ہے، یقین جانے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ان کی کس طرح تعریف کی جائے۔ اسپیشلی طور پر یہ جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے تربیت پر، یعنی بہت بہترین تیاری کر کے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، یقین جانے کہ جس طرح یہ تربیت پہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یقین جانے کہ اب تربیت سے مراد کیا ہے کہ کتنی ساری کراچی میں ایسوسیشنیں کام کر رہی ہیں، اور ساری الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ چڑھ کر کر رہی ہیں، لیکن خاص طور پہ انہوں نے جس طرح صحابہ کرام پر ہمارے ان ہیروز کو لے کے چلیں، اس پر کوئی بھی آج تک کام نہیں کر سکا، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہماری جنرل نالج بڑھ رہی ہے، جس طرح آپ نے پروگرام کے دوران کافی ساری تفصیل سے ایک چیز کو واضح کیا، تو یہ ہمارے لیے ایک سارے بچوں کے لیے ایک لرننگ پوائنٹ ہے، تربیت ہے، تربیت ان کے لیے سیکھنا یہاں سے سیکھنا ہے بالکل، اور ان شخصیات کو فالو کرنا ہے۔ دراصل صرف انفارمیشن بھی نہیں ہے، دراصل تربیت ہے کہ عنوان یہ ہے اور زندگی اس پہ گزارنی۔ بہترین سر، کلیپنگ سر سجاد خان صاحب، یہ بہت بہت۔ میرے دوسرے معزز مہمان سر وقار صاحب، جو کہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول سائٹ ٹاؤن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے۔ سر پیس سائٹ ٹاؤن کے حوالے سے اور باقی آپ جو مرکز میں کام کر رہے ہیں اس حوالے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی اور بچوں کو بھی آگاہ کریں، مختصر سر تھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا TIB کی مینجمنٹ کا، اتنا شاندار اور ویل آرگنائز پروگرام منعقد کرنے پر۔ اس کے بعد میں پیس ایسوسیشن کا اپریشیٹ کرتا ہوں، پیس ایسوسیشن کو، کہ اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے مینیج کیا اس پروگرام کو۔
پیس سائٹ ایسوسیشن پیس جو سائٹ کے اندر جس طریقے سے کام کر رہی ہے ہمیں بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے کہ اتنی ساری ایسوسیشنیں ہیں, ہر ایسوسیشن اپنے طور پر ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہے, لیکن پیس جس طرح سے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے آئی ہے اور بچوں کو ریئل ہیروز سے روشناس کرانے کے لیے کہ ہمارے ریئل ہیروز کون ہیں, چاہے وہ نیشنل لیول پر ہیں چاہے وہ اسلامک لیول پر ہیں. وہ جو نیشنل ہمارے کانسیپٹ ہی بالکل چینج کر دیے اس میڈیا میں. تو نیشنل ہیروز سے جس طریقے سے پیس نے روشناس کروایا, TIB نے روشناس کروایا, اور جس طریقے سے تیاری کر کے آئے ہیں بچے یہاں پہ, میں ان کے ٹیچرز کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں ان کے پرنسپل کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور تمام بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت زبردست, بہت شکریہ سر. اچھا سر, کائنڈلی آپ رزلٹ اناؤنس کر دیں, پوزیشنز اناؤنس کر دیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون سی ٹیمز آئی ہیں, فورتھ تک آپ پوزیشنز دے دیجیے. تمام بچوں نے سر بہت ہی شاندار تیاری کی ہے, بہت محنت کی ہے. میں ان کے سب سے پہلے تو ان کے ٹیچرز کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. جی سر. تیسری پوزیشن سر جاتی ہے, تھرڈ پوزیشن گوز ٹو لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول. لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول, اپنا ہاتھ اٹھائیں جی. لٹل لرنرز مونٹیسری, یہ کون سی پوزیشن ہے سر؟ شاندار انہوں نے پرفارمنس کی, لیکن ریپڈ فائر کے اندر یہ پیچھے رہ گئے. تھرڈ پوزیشن ہے جی لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول کی. سیکنڈ پوزیشن گوز ٹو الفا اسکول سسٹم. الفا اسکول سسٹم, ہینڈ ریز کریں بیٹا ہاتھ. الفا اسکول سسٹم بہت بہترین ان کی تیاری, لیکن ریپڈ فائر میں تھوڑا سا رہ گئے. اور ماڈرن سائنس اسکول اینڈ کالج لانڈی نے سب سے آخر میں آئے اور فرسٹ پوزیشن انہوں نے حاصل کی. بہت زبردست, بہترین. اور تمام ہی طلبہ کے لیے میں اپریشیٹ کروں گا جس طرح آپ لوگوں نے یہاں پر. سر انعامات کا سلسلہ, بچوں کو انعامات دیتے ہیں. جی ابھی میں آپ ایک مرتبہ پھر ناظرین, پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا. آپ نے دیکھا ٹیموں نے بہت بہترین مقابلہ کیا, بڑی زبردست تیاری کے ساتھ سارے بچے آئے. سارے بچے قابل داد ہیں اور سارے بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم نے یہاں پر ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا. یہ صرف اور صرف ایک انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ یہ ایک تربیت کا انداز ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو ان ہیروز کے ساتھ لے کر چلنا ہے, ان ہیروز کو فالو کرنا ہے. اب اس پروگرام کو یہاں پر میں ختم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہماری ان کوششوں کاوشوں کو اس انداز میں قبول کرے کہ ہماری نسل آگے جو ہمارا پاکستان ہے اس کے دفاع کے لیے, اس کی اسلامی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو ایک بھرپور کردار ادا کر سکے. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش, روزانہ 11 سے 12 بجے دن اور رپیٹ ٹیلی کاسٹ میں صبح 7 سے 8 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.